پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کی ہزاروں سال قدیم تہذیب اس جدید زمانے میں بھی قدیم ترین عکس واہم کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے زیادہ اقلیتی آبادی سے بھرپور علاقہ کہلاتا ہے، جو کل آبادی کے آدھے کے برابر شمار ہوتا ہے۔ تھر ہزاروں سال سے قدیم ہندو اور بدھ تہذیب کے زیر اثر علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ تھر کے امن پسند شہری اور دیہی لوگ ملک پاکستان کے شدید وفادار اور ہر قسم کی معاشرتی برائیوں سے پاک ہیں۔ تھر کے لوگوں کی سیدھی سادی تہذیب اور روایات زندگی میں قدیم ترین سٹائل سے آراستہ شمار ہوتے ہیں۔ تھر کے علاقے میں مسلم روایات کی راجپوت تہذیب اور سندھ کی روایتی ثقافت کے حامل لوگوں کے علاوہ ہندو تہذیب کے ماخذ بہت بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ 10,578 کلومیٹر پر مشتمل یہ علاقہ پاکستان کی منفرد تہذیب کا حامل ہے۔ بیتے ہوئے 1000 سالوں میں سندھ پر مختلف خاندانوں کی حکومت قائم رہی ہے۔ انگریزوں نے 1843 عیسوی میں سندھ کی فتح کے ساتھ کچھ ایجنسی میں تھر کو شامل کر کے محصول کی وصولی کے لیے حیدرآباد کے زیر نگیں کر دیا۔ تھر کا علاقہ اور اس کی زمینی سطح اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے معمور وادی سال بھر میں بارش سے محتاج رہتی ہے۔ تھر کی زمین پاکستان کے صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے، جہاں بامشکل ہی جانداروں کے گزارے کے لیے فصل کاشت کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تھر کے لوگ اینٹوں اور پتھر کی عدم دستیابی کے سبب ہزاروں سال قدیم طرز کے سٹوپا یا کیپ نما گارے سے تعمیر کردہ کمروں میں رہتے ہیں۔ ان کا طرز تعمیر افریقہ کے قدیم ترین قبائل کے رہائشی علاقوں سے 100% مشابہت رکھتا ہے۔ ان گول کمروں میں ہوا کے رخ پر عارضی دروازے جو خس کے بھاڑے کے ہوتے ہیں لگائے جاتے ہیں۔ طرز تعمیر کچھ اس انداز کا ہوتا ہے کہ شدید گرمی میں بھی اندر کا ٹیمپریچر نارمل رہتا ہے۔ تھر کے باشندوں کی زندگی سادہ ترین ہوتی ہے۔ ان کے جانور بھیڑ، بکریاں اور گائے ان کی روزمرہ معیشت میں سب سے اہم شمار کی جاتی ہیں۔ ان کے اس سٹائل کے گھر کم سے کم اسباب زندگی سے آراستہ رہتے ہیں۔ تھر کی عورتیں مردوں سے زیادہ جفاکش اور محنتی ہوتی ہیں۔ یہ عورتیں بار برداری، چکی سے جو، جوار، مکئی کا آٹا بنانے اور اس آٹے کی موٹی روٹیاں پکا کر اپنے خاندان کا پیٹ بھرتی ہیں۔ تھر کے باشندے چھوٹی بڑی سینکڑوں وادیوں میں اپنے آشیانے بساتے ہیں اور زیادہ گنجان آبادیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے فاصلے پر آباد رہتے ہیں۔ شدید غربت اور ضروریات زندگی سے دور رہتے ہیں۔ شدید غربت اور ضروریات زندگی سے دور رہتے ہوئے بھی تھر کے لوگ انتہائی خوددار، بااصول اور معاشرتی لحاظ سے نہایت اچھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی کی ہر دشواری کو سہل بنا کر چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ تھر کے لوگ منفرد کلچر کے حامی ہیں۔ ان کی اپنی روایات اور اخلاقی قدریں انتہائی سادہ ہیں۔ انسانی تہذیب، تاریخ اور تمدن کے کئی ہزار سالوں سفر کے بعد سندھ پر سما خاندان، کلہورا خاندان اور باقی حکمرانوں کا طویل دور بادشاہت رہا ہے۔ صحرائے تھر کا 47,91,000 ایکڑ رقبہ صحرا پر مشتمل ہے۔ کل آبادی کا چوتھائی حصہ مٹی پر مشتمل ہے۔
यहाँ पर आज भी बहुत से इलाके कड़वे पानी की जद में आते हैं और इस कड़वे पानी को निकालने के लिए भी बेहद मेहनत की जाती है। पानी निकालने के ये तरीके सदियों से पुराने चलते आ रहे हैं। सदियों पुरानी मुनफरिद सकाफती तहजीब के हामिल थर के इलाके की तारीख में तालपुर दौर की बेहतरीन तामीरात से आरास्ता तर्ज अमल का सबूत फराहम करती है। सबसे कामयाब जानवर ऊंट है, जो कि हर तरह के काम लेने के लिए बहुत अहम तस्वर किया जाता है, फिर चाहे वो कोई सामान लाना हो या कुएं से पानी निकाल